بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب۔ یہ مجھے موصول ہوا ہے کشمور سے، کشمور سندھ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کون صاحب ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ کریم آپ کو لمبی عمر والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر ایک مسئلہ ہے وہ بیان کرنا تھا، ایک سوال ہے میرا وہ پوچھنا تھا کہ یہ جو روڈ گراس ہے، ہاں روڈ گراس، اس کے متعلق تھوڑا بتا دیجیے گا، اور وہ چارہ بتا دیجیے گا جو بھینس یا گائے وغیرہ کی گوشت میں طاقت کرے اور اس کی دودھ میں اضافہ دے، یہ بتا دیجیے گا۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، مشکور رہوں گا آپ کا سر، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو جناب سب سے پہلے تو آپ کا جو سوال کہ روڈ گراس کے بارے میں بتا دیجئے گا، تو آپ کی کشمور کی وساطت سے یہ ہے کہ میں روڈ گراس پہ تو میں نے آلریڈی ویسے پروگرام کیے ہوئے ہیں، لیکن 2021 میں یہ پہلا پروگرام ہے۔ آج 1 فروری 2021 ہے، اور میری جان یہ جو ہے یہ ملٹی کٹ چارہ ہے، یعنی اس سے متعدد کٹائیاں وہ لی جا سکتی ہیں، اور یہ سمجھیں اس کو ہم کہتے ہیں پیرینیل، یعنی دائمی نوعیت کا یہ چارہ ہے، یعنی 3 سال تک تو آپ لگاتے ہیں، ملٹیپل کٹائیاں کرتے رہتے ہیں۔ سدا بہار ہے گھاس، یہ سدا بہار پودا ہے، اور ایک بار لگانے پر کئی سال تک آپ پیداوار یہ لیتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ بھرپور پیداوار دے سکیں۔ اور اس کی کاشت سے دیکھا گیا ہے کہ چارے کی قلت جو ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے میں کافی مدد ملتی ہے، اور بارانی علاقوں میں اس کی کاشت سے جو سائل ارویژن ہوتی ہے، زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، اس کا مسئلہ بھی بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے، اور بار بار پھوٹ جاتا ہے بار بار، اور اس کی جو یہ صلاحیت ہے اس کی بنا پر اس کو جو وہ ہوتی ہیں نا چراگاہیں، ان میں بھی کاشت کیا جاتا ہے، اور یہ چارہ چونکہ سائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کافی حد تک یہ رکھتا ہے، اس لیے اسے جنگلوں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، اور ان کے علاوہ آپ اسے ماٹ گھاس کی طرح، جیسے ماٹ گراس کا آپ نے میرا پروگرام دیکھا ہوگا، جس میں وہ ایک دفعہ لگائیں تو وہ تو خیر 11-12 سال تک وہ اس سے چارہ لیتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی آپ دریاؤں کے کنارے یا کھالے جو ہیں، آبی گزرگاہیں ہیں، ان کے کناروں پہ آپ اگر لگا دیں گے تو چارے کی کمی کو کافی حد تک قابو میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ غذائی اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے کا چارہ ہے، جو آپ نے کہا نا غذائیت کے اعتبار سے، تو غذائی اعتبار سے یہ اعلیٰ درجے کا چارہ ہے۔ جہاں تک اس کا آب و ہوا کا تعلق ہے کہ اس کے گرم مرطوب آب و ہوا اس کی کاشت کے لیے بہترین ہے، اور جن لوگوں نے زمینوں میں لگانا ہے ان کے لیے بھاری میرا زمین جس میں ڈرینیج سسٹم اچھا ہو، وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ باقی رہا کہ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے لیے 3-4 ہل اور اس کے بعد پلینکنگ یا سہاگا چلا کر آپ زمین کو اچھی طرح تیار کر سکتے ہیں، اور زمین بالکل نرم اور بھربھری اور ہموار ہونی چاہیے،
جب آپ نے یہ گرو کرنا ہے۔ اب رہا کہ یہ اس کے طریقے کیا ہیں، 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بیج کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ قلموں کے ذریعے سے بھی کاشت کیا جاتا ہے، یا جڑوں کے ذریعے۔ اور سال میں کتنی دفعہ بویا جا سکتا ہے، یہ اس کو جو بیج اور جڑوں سے خاص طور پہ جو ہوتا ہے نا کلموں سے، وہ تو آپ پاش علاقوں میں آپ شروع مارچ اور بارانی علاقوں میں جون سے جولائی میں اس کی بوائی کی جاتی ہے کلموں کے ذریعے۔ اور سندھ میں آپ کشمور میں ہیں تو آپ تو فروری میں سٹارٹ کر سکتے ہیں، بسم اللہ کر کے۔ آج 1 فروری ہوئی ہے، اور یہ سارے ایون پنجاب میں بھی 15 فروری سے آپ 15 مارچ تک اس کی جو ہے بوائی کر سکتے ہیں۔ اور ہر قلم پر جو جتنی بھی کٹنگز ہیں، کلمے ہیں، ان میں کم از کم 2 آنکھیں ہونی چاہیے۔ اور قلموں کو لگاتے وقت ایک طرف آپ اس کا نا جھکائیں اس کو، یعنی کہ سلانٹنگ ہونی چاہیے، اور زمین کے ساتھ 45 ڈگری کا نا وہ زاویہ بن جائے، یعنی کہ تھوڑی سی ترچھی کر کے قلم لگانی ہے، اور قلم کی ایک آنکھ زمین کے اندر ہونی چاہیے اور دوسری باہر۔ باقی میری جان قلموں اور لائنوں کا درمیانی فاصلہ دونوں کا، یعنی لائن سے لائن کا فاصلہ بھی 2 فٹ رکھیں، اور قلم سے قلم کا بھی 2 فٹ رکھیں۔ 2 فٹ کے فاصلے پہ لگائیں قلمیں بھی، اور لائنیں جب لگاتے ہیں تو وہ بھی 2 فٹ کے فاصلے پہ لگائیں۔ اور اس کے بعد آپ اس کو پانی لگا دیں۔ چونکہ یہ جولائی اگست میں کرتے ہیں نا اس کو، جڑوں کے ذریعے جڑیں اگر مل جاتی ہیں آپ کو تو جڑیں جو ہوتی ہیں وہ آپ جولائی اگست میں اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس وقت زمین اگر خشک ہوتی ہے، خشک زمین میں جب اس کی بوائی کی جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب تک یہ اس کی جو پھوٹ ہوتی ہے وہ مستحکم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ہفتہ وار ویکلی آپ اس کو ایریگیٹ کرتے رہیں، پانی لگاتا رہیں۔ اور بعد میں آپ 2-3 ہفتے بعد جب آپ دیکھیں کہ پانی دینا مقصود ہے تو اس وقت ہفتہ 2-3 ہفتے کا وقفے میں سے پانی لگائیں پھر بعد میں، کیونکہ اس کا بیج بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اب رہا کہ بیج کو کیسے آپ نے لگانا ہے۔ بیج کاشت کرنا ہے آپ چھٹا سے لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ نے قطاروں میں لگانا ہے بیج تو وہ 1 فٹ کے فاصلے پہ قطار لگائیں، قطار میں آپ ڈرل سے بوائی کر سکتے ہیں۔ اس کا بیج زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیج چھوٹا ہوتا ہے، اور مگر اگاؤ حاصل کرنے کے لیے بوائی وقت بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے بوائی صبح کے وقت یا جو ہوتا ہے نا ایوننگ، سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے پہلے، اور تر وتر میں آپ کریں جو بیج کے ذریعے کرنا ہے، بھلے لائنوں میں کریں یا چھٹا لگا کے کریں، لیکن ٹائم ہے ارلی مارننگ یا مغرب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہر 4 سال بعد دوبارہ کاشت کریں۔ ہے تو ایور گرین، لیکن یہ ہے کہ 3 سال تک تو بھرپور لیں، چوتھے سال 4 سال تک، یعنی ہر 4 سال بعد 4 سال تک آپ کر سکتے ہیں، 4 سال بعد اس کی دوبارہ سے بوائی کریں۔ اب رہا کہ بیج کتنا چاہیے، اس کے لیے 1 ایکڑ کے لیے 5 سے لے کے 8 کلو بیج، یا پھر کوئی قلمیں ہوں گی 11,000 سے لے کے 12,000 قلمیں
فی ایکڑ یہ درکار ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کھادوں کا نہیں بتایا، تو میری جان کھادوں کے لیے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو زمینیں ہیں اس میں آرگینک میٹر کی بہت کمی ہے، اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد جو ہوتی ہے 3-4 ٹرالیاں تو ضرور آپ فی ایکڑ ڈال دیں۔ 1 مہینہ بلکہ پہلے زمین کو تیار کرنے سے پہلے آپ کھاد ڈالیں، اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد۔ اور جب آپ زمین تیاری کرتے ہیں تو اس وقت آپ ایک ڈی اے پی آپ ڈال سکتے ہیں اور آدھی بوری اس میں یوریا، فی ایکڑ بات کر رہا ہوں، یا پھر نائٹروفاس بھی آپ 2 بوریاں ڈال دیں۔ اور ہر کٹائی کے بعد یہ یاد رکھیں، جب بھی کٹائی کرنی ہے اس کے بعد 1 بوری یوریا وہ چھٹا لگا کے پانی لگا دیں، یا قطاروں میں یا پھر بھی چھٹا لگائیں اور پانی لگا دیں۔ اب رہا کہ کٹائی کے لیے تیار کب ہونی ہے یہ چارہ، یہ جب پہلی کٹائی بوائی کے تقریباً کو 90 ڈیز یعنی 3 مہینے بعد یہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہر 1 مہینے بعد، 1.25 مہینہ یعنی 35 سے 40 دن بعد دوبارہ کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور فصل کی کٹائی اس وقت کی جائے جب اس پر پھول یا سٹے نکل آتے، اس وقت۔ اس سے سال میں 6-7 کٹائیاں لی جا سکتی ہیں، اور موسم برسات جب آتا ہے اس میں اس کی بڑھوتری بہت عمدہ ہوتی ہے، پانی زیادہ ملتا ہے، بڑا بہترین موسم ہوتا ہے۔ اور جب کئی لوگوں نے بیج لینا کے لیے بھی، سیڈ کے لیے گھاس لگانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کیا، جو بیج لینے کے لیے گھاس کو جولائی کے بعد کاٹنا بند کر دیں جنہوں نے بیج لینا ہے، اور ساتھ ہی پانی بھی بند کر دیں۔ اس طرح آپ اس اچھی فصل سے کوئی 5 من بیج فی ایکڑ حاصل کر سکتے ہیں، اور اچھی نگہداشت سے سال بھر میں سبز چارہ کتنا لینا ہے لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ییلڈ بتا رہا ہوں، پیداوار۔ اگر میرا جو ناقص علم وہ کہتا ہے کہ 1000 من سبز چارہ حاصل ہو سکتا ہے 1 ایکڑ سے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں، لیکن اجازت سے پہلے ایز یوزل حدیث مبارک۔ حضرت کعب رضی اللہ، کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں بھیجا جائے، یعنی بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال اور جاہ کی ہرس اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی سے میں کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔